آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام بلال عباسی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں. پہلے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے سو موٹو کیس کی پروسیڈنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد 6 رکنی ججز کے بینچ نے قاضی فائز عیسیٰ کے جو انہوں نے جوڈیشل ڈیسیژن دیا تھا اس کے اگینسٹ 6 رکنی بینچ بنا تھا. کیا فیصلہ ہوا ہے, کیا معاملہ ہوا ہے, سب میرے ساتھ موجود ہیں. موسٹ پرومیننٹ اور سینئر کورٹ رپورٹر حسن ایوب صاحب, ان سے پوچھتے ہیں. حسن بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ اچانک ہم تو نکل رہے تھے تو پھر 100 موٹو ہوا, 6 رکنی بینچ بن گیا, پھر اس کے بعد یہ ڈیسیژن ڈسکلوز ہو گیا, یہ کیا ہے سر؟ یہ 100 موٹو 4 آف 2022 ہے. یہ پرانا 100 موٹو لیا ہوا ہے. یہ وہی 100 موٹو ہے جس کے اندر یہ میٹر ریفر کیا تھا چیف جسٹس نے. یہ بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنایا تھا 3 رکنی. اس کا یہ جو جوڈیشل آرڈر ابھی پیچھے آیا تھا, جو آپ نے سنا ہوگا پچھلے کچھ دن پہلے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی 184(3) کے مقدمات ہیں ان کو پروسیڈ نہیں کرنا جب تک جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان میں ترمیم نہیں ہو جاتی. تو یہ وہ فیصلہ ہے. اس فیصلے کو, کیونکہ وہ جوڈیشل آرڈر ہے, وہ بائنڈنگ ہے, اس کو انڈو کرنے کے لیے وہی کیس 6 رکنی بینچ کے سامنے لگایا جسٹس جاز الحسن کی سربراہی میں. اور اس بینچ نے آج جو 100 موٹو ہے اس کو نمٹا دیا ہے, یعنی وہ کیس ختم کر دیا آج. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے جو 2 اسپیکٹس ہیں, یعنی ایک تو حافظ قرآن کو 20 نمبر اضافی دینے کا معاملہ تھا, وہ کیونکہ معاملہ 2018 کے رولز تک تھا, اب 2021 کے رولز بن چکی ہیں اور وہ بیسیکلی میٹر انفیکچس ہو چکا ہے, غیر مؤثر ہو چکا ہے. کیونکہ وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے لہٰذا اب وہ معاملہ جو ہے انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے اب یہ 100 موٹو نمٹا دیا ہے, 100 موٹو 4 آف 2022. حسن بھائی, یہ مجھے بتائیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا, اس نے حافظ قرآن کو 20 نمبر دیے تھے یا نہیں دیے تھے؟ وہ تو ڈیٹ پڑی تھی نا, وہ انہوں نے کیس نمٹایا تو نہیں تھا. یہ وہی کیس ہے, یہ وہی کیس ہے. یہ اسی کیس کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ میٹر کیونکہ 2021 کے رولز بن چکے ہیں اور یہ 2018 کے رولز کے تحت تھا 20 نمبر دینے والا معاملہ, تو اب یہ معاملہ انفیکچس ہو گیا, غیر مؤثر ہو گیا. میں نے یہی بات کی نا, غیر مؤثر ہو گیا. جب وہ غیر مؤثر ہو گیا تو پھر اب انہوں نے کہا کہ اس کی مزید سماعت کی اب کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور پی ایم ڈی سی کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی عدالت کو یہی بات بتائی ہے. اچھا, ایک ہے کہ 184(3) کے مقدمات میں سپریم کورٹ میں تمام بینچز کو انہوں نے جو قدغن لگا دی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے, ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے, تو وہ اس کے اس ایسپیکٹ کے اوپر بھی تحریری جو ہے وہ آرڈر جاری کرے گا یہ 6 رکنی بینچ. دیکھیں, سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں, ججز کی لڑائی بڑھ چکی ہے. یہ تو بات تھی, قانونی بات تھی. اب بات آپ کو بتا رہا ہوں جو اصل بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ججز کی لڑائی بڑھ چکی ہے. یہ اب پہلے ان کی لڑائی تھی یعنی بیہائنڈ کلوز ڈورز, یعنی دروازے بند تھے, ان کے پیچھے لڑائی ہوتی تھی. پھر لڑائی ہم نے دیکھی جو بینچ کے اندر بیٹھ کے نا ریمارکس میں, ایک جج ایک ریمارک دیتا تھا, دوسرا جج اس کے مخالف ریمارک دیتا تھا. وہ ہم نے 100 موٹو میں دیکھ لیا نا. پھر اس سے معاملہ ایڈوانس ہوا. پھر اب انہوں نے اپنے جو آرڈرز ہیں نا, آرڈرز میں ان کے جو اختلافات آ گئے, آرڈرز میں ایک دوسرے کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں. اب لڑائی کا لیول آ چکا ہے اور تماشا لگ گیا اس ادارے کا جسے انصاف فراہم کرنا ہے. کس کو؟ پورے پاکستان کو. یہاں کی جو شخصیات ہیں یہ اپنے آپ کو اس ادارے سے بلند سمجھ رہی ہیں, اور سب سے بڑی ذمہ داری چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ سب سے سینئر ہیں. اگر سچ پوچھو تو یہ حقیقت ہے. اس ادارے کے وقار کو جو نقصان پہنچا ہے, اس معاملے کا سب سے زیادہ قصوروار بھی چیف جسٹس کو سمجھا جانا چاہیے, اور تاریخ بھی ان کو معاف نہیں کرے گی. کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں جو ڈسپلن تھا ادارے کے اندر وہ تباہ ہو گیا. آپ کے دور میں ججز اب ایک کسر رہ گئی ہے کہ دستوں گریبان نہیں, جو گلے نہیں پکڑے, باقی تو ہر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو آرڈر تھا, پھر اس کے بعد سرکولر جاری ہوا, یہ آرڈر ابھی قائم ہے یا سرکولر ہے, کیا ہے وہ؟ دیکھیں, ابھی تو اسی لیے 6 رکنی بینچ بیٹھا نا. جو سرکولر تھا, سرکولر کے ذریعے تو انہوں نے اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی, اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر رجسٹرار کی چھٹی ہوگی. اب مزے کی بات یہ ہے, یہ کاز لسٹ ہے اس کیس کی جو آج جاری ہوا ہے, اس کی کاز لسٹ دیکھیں, آج 4 اپریل کی ہے, جبکہ 3 اپریل کو رجسٹرار سپریم کورٹ جس کو باقی کابینہ نے رات کو فارغ کیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کوئی اور فیصلہ دے گا, وہ ابھی
وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے یار سب کو پتہ ہے یہ جو ابھی جو کیس فکس ہوا 6 رکن بینچ والا یہ ان کے دستخط سے ہوا ہے یہ ان کے دستخط سے 6 رکنی بینچ جو ہے یہ تشکیل پایا ہے اور ان کے دستخط کے بعد جو ہے یہ اب کیس لگا ہے تو وہ کام کر رہی ہے وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جو آرڈر ہے اس کو جیسے وہ اڑا نہیں دیتے جہاز بنا کے اڑا دیتے ہیں وہ ایسے نوٹیفکیشن کو جہاز بنا کے اس کو اڑا دیا وائس گریڈ کا افسر اتنا طاقتور ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات نہیں مان رہا وفاقی کابینہ کی بات نہیں پوری کابینہ کی اور کابینہ کے پاس اختیار کہاں سے آتا ہے ویسے بات پوچھی جائے تو کابینہ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا اس کو اختیار دیتا ہے پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کا اپنا اختیار نہیں ہوتا وہ پاور ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ کی اب سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ کا رجسٹرار سپریم ہے سوال تو یہ ہے بنیادی مجھے یہ بتائیں حسن صاحب آپ بڑے براڈ نظر رکھتے ہیں ججز کی جو آپ کہہ رہے ہیں دست و گربہ ہونا رہ گیا ہے ڈویژن ہے کون کون سے ججز کی ڈویژن ہے اور کون کون سے کی زیادہ میجورٹی ہے یہ گروپ تو قاضی فائز عیسیٰ اور جیسے یا آفریدی کا آج بیٹھے ہوئے تھے نا اس میں یہ نام پڑھ لو ان میں شاید ایک آدھ نام کا رد و بدل ہو سکتا ہے اور جو ان میں نہیں تھے وہ ساری دوسرے سائڈ پر ہیں آپ بتا دیں یعنی اکثریت جو ہے ججز کی وہ جس قاضی فائزہ کے ساتھ ہے یہ 8-7 کا تناسب ہے یا 9-6 ہے کون کون سے ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 15 نام لے لو نا یار آپ قاضی فائزہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب ایک سائڈ پہ جاؤ نا پھر وہ بھی جج ہی ہے نا یہ نہیں جج مطلب یہ کنٹروورسی جا رہی ہے اور ہم نے اس کیس میں جو 9 رکنی بینچ بنا تھا اس سے پہلے اس میں تو ہم نے واضح طور پر دیکھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے کون اس کو حل کرے گا اس سے بڑا ادارہ تو نہیں آئے گا کوئی معاملات حل کرے گا 22 کروڑ 23 کروڑ اللہ ہی حل کرے مجھے تو حل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے لڑائی بڑھ چکی ہے یہ بہت ٹریگر ہو چکی ہے یہاں جتنے فاصلے آ چکے ہیں نا جتنے یہ آگے پیش رفت ہو چکی ہے یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا وہ برن دا بورڈز واز دی آرڈر آف دا ڈے وہ طارق بن زیاد والا پڑھا تھا کسی کلاس میں تو یہ وہ بورڈز بند ہو چکی ہیں آپ کشتیاں جل چکی ہیں تالیاں بج چکی ہیں میچ لگ پڑا ہے اب ریسنگ دیکھو ان کی کیسی چلتی ہے بہت شکریہ حسن ایوب صاحب سینئر کورٹ رپورٹر حسن ایوب صاحب میرے ساتھ موجود تھے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس تھا 6 رکنی لارجر بینچ بنا تھا اس نے کیس ڈسکلوز کر دیا میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا اب وہ جو تو فیصلہ ہے ریٹن آرڈر میں آئے گا پھر دیکھا جائے گا اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان